اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دوستان محترم، قرآن مجید کی یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے اسی پر بات کی تھی۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے آگے نہ بڑھو اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں جو اللہ رب العزت نے میسج دیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی حال میں اپنی زندگی کے کسی شعبے میں اے ایمان والو، اپنی زندگی کے کسی کام میں اے ایمان والو، اپنی زندگی کے کسی حصے میں اے ایمان والو، کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، اور اگر تم آگے اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے آگے بڑھیں گے تو ہم تقوی والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں اللہ وہ ہے، بے شک اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، اور تمہارے ہر طرح کے جو کچھ تم کہتے ہو وہ سنتا بھی ہے، اور جو تمہارے اندر ظاہر باطن جو کچھ بھی تم سوچتے ہو، سوچ بچار کرتے ہو، جو کچھ بھی تم نظریات اور آئیڈیالوجیز رکھتے ہو، اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو اللہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے حدود قائم کر دی ہیں۔ اگر بندہ ان حدود کے اندر رہتا ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتا ہے، قدموں پہ چلتا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رستہ دیا ہے، اگر اس رستے پر ہم چلتے ہیں تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوور ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور اگر ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے اور ان چیزوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور ان کو پھینک دیتے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حد سے، اس حد کو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی ہے اس کو توڑنے والے ہیں، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ جیسے کہ ہم اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری زندگیوں میں شاید کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے اس وقت آگے نہیں بڑھ چکے۔ سب سے پہلے اگر ہم دین ہی کو لے لیں تو ہم نے دین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہم عبادات کو دین سمجھتے ہیں اور دنیا کے سارے معاملات کو دنیا سمجھتے ہیں، یعنی دین کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کے ہر عمل کو، مومن کے ہر عمل کو قرآن مجید کے نیچے اور انڈر کور رکھا ہے۔ یعنی اسلام کے اندر دین اور دنیا دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز کا نام ہے۔ تو ہم نے دین اور دنیا الگ کر کے دین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ جو تقسیم کی سوچ ہے، اس سوچ کے ذریعے سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قائم کردہ حد ہے، اس حوالے سے اس سے ہم آگے بڑھ گئے، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہم نے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قرآن و حدیث نے ہمیں زندگی کے معاشی معاملات کو چلانے کے لیے بھی ایک طریقہ کار بہت واضح اور کلین دیا ہے۔ ہم نے آج اس اسلامی معیشت کو اگر ہم دیکھیں، اسلامی طرز معیشت کو اگر ہم دیکھیں تو اور اپنی معیشت کا جائزہ لیں
تو ہماری ساری کی ساری جو معیشت ہے، جو ہمارا سارا کاروبار ہے، وہ اینٹی اسلامک معیشت ہے، اکانومی ہے۔ اسلامک اکانومی کے مقاصد اور جو اہداف ہیں وہ بالکل اور ہیں، اور ہماری اکانومی کے، ہمارے سسٹم اور اکانومک سسٹم کے بالکل اہداف اور ہیں۔ یعنی آج ہم اس حوالے سے بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ پھر ہمارا نظام تعلیم ہے، جو نظام تعلیم ہمیں اسلام نے دیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، آج ہم اس کو چھوڑ کر اور نظام تعلیم اپنا چکے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظام تعلیم دیا، اس میں دین اور دنیا کی تفریق نہیں ہے۔ جہاں دین پڑھایا جاتا ہے وہاں دنیاوی علوم، جن کو ہم دنیاوی عرف عام میں کہتے ہیں، دنیاوی علوم بھی، سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایو، حکمت وغیرہ، یہ سارا کچھ بھی ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ یعنی اسلام کے اندر جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، درسگاہیں ہیں، وہ دو طرح کی نہیں ہیں، ایک ہی طرح کی ہیں۔ انہی کے اندر، اسی درسگاہ میں صرف و نحو، قرآن و حدیث، فقہ وغیرہ پڑھایا جاتا ہے، اور انہی درسگاہوں کے اندر حکمت، جو علوم عصری ہیں، ان کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس کو بھی، اس حصے کے اندر بھی، علم کے تعلیم کے میدان میں بھی ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حدود سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح ہمارا اسلامی نظام سیاست ہے۔ اسلامی نظام سیاست اور طرف ہے، اس کے مقاصد اور مفادات اور ہیں، اور جو آج ہم جس پولیٹیکل سسٹم میں رہ رہے ہیں، اس کے مفادات اور اس کے ٹارگٹس اور بالکل اور ہیں۔ اس کے ٹارگٹس صرف اور صرف پاکستان کی اگر پولیٹکس کو لیا جائے، جو کہ مسلمانوں کی پولیٹکس ہے، اگر اس پولیٹکس کو لیا جائے اور اسلامی پولیٹکس کو لیا جائے، اسلامی سیاست کا جو مفاد ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ اللہ کی مخلوق کی فلاح ہے، اللہ کی مخلوق کے مسائل کا حل ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے بہتری اور اچھے سے اچھے وسائل پیدا کرنا ہے، ان کی زندگیوں کو آسان بنانا ہے۔ مگر آج ہماری سیاست بالکل کسی اور سمت جا رہی ہے۔ ہم نے اس حصے میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حد کو تجاوز کیا ہے۔ پھر اگر سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں اور ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک گزاری ہے یا گزارنے کا حکم دیا ہے، اور جس طرح ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ بالکل یکسر مختلف ہیں۔ جیسے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جھوٹ کبھی نہیں ملتا، ہر جگہ پہ سچ ملتا ہے، تو ہم نے ہر جگہ سے سچ کو ختم کر دیا اور جھوٹ کو اپنا لیا۔ تو ہم اس طرح بھی اس فیلڈ کے اندر بھی حضور تاجدار کائنات اللہ اور اللہ کے رسول کی حدوں کو پھیلان کر آگے چلے گئے۔ اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہیں بھی بددیانتی نہیں ملتی، دیانت داری ملتی ہے، ایمانداری ملتی ہے۔ ہم نے اس حد کو بھی کراس کر دیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمیں اللہ رب العزت نے معاشرے میں ایک اسٹیٹس دیا۔ ہم کسی کرسی پہ بیٹھے ہیں، کسی عدالت کے اندر ہیں، کسی بیوروکریسی کی سیٹ کے اوپر ہیں، تو ہم نے اپنی اس سیٹ کا، اپنے اختیارات کا ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال کیا، اپنی ذات کو اس میں بھی ترجیح دی ہے، اور جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے ہمیں رکھا گیا ہے، حکومت تنخواہ دیتی ہے، ہم اس طرف جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا جو طریقہ کار ہے، جو ہم اس حیثیت سے، اس سیٹ سے، اس اپنی جاب سے، اس اپنے اختیارات سے بالکل ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس طرح بھی ہم نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حدود کو کراس کیا ہے۔ اور اس کے بعد سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو، شراب کو، جوئے کو، لوگوں کی حق تلفی کو، ظلم اور ستم کو، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے کو قطعاً ناجائز قرار دیا۔ لیکن ہم کسی بھی ان سارے کاموں میں
ہم کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہیں۔ ہمارا اپنا ذاتی مفاد ہو، زنا ہمیں مل جائے تو ہم اس سے بھی باز نہیں آتے۔ آج پورا مسلم معاشرہ اس کی بیند چڑھ چکا ہے۔ شراب کثرت کے ساتھ پی جا رہی ہے اور اسلام کا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی ہے، میلاد بھی مناتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، عشق رسول کے دعوے بھی کرتے ہیں، اور پھر جوا ہے، حق تلفی دوسروں کی ہے، ظلم کرنا، دوسروں کے اوپر ظلم و ستم کرنا، یہ ہماری زندگیوں کا وتیرہ بن چکا ہے۔ یعنی جو جس سیٹ پہ ہے، جس جگہ پہ ہے، اس سے وہ ہر طرح ناجائز طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حدود سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اس سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حدود سے کبھی آگے نہ بڑھو۔ یہ اگر تم آگے بڑھتے ہو تو تم اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو۔ اسی طرح اگر ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، تو آج ہماری زندگیاں بالکل اس کے الٹ جا رہی ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق اللہ رب العزت فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پوری کائنات کے لیے ایک بہت بہترین نمونہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے اخلاق کے حوالے سے رب کائنات فرماتا ہے إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم ترین خلق پر سوار ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت نے آپ کو عظیم ترین اخلاق کا مالک بنایا ہے۔ یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کسی اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیت کے بھی اخلاق نہیں ہیں، مگر آج مسلمانوں کا جو کریکٹر ہے، جو مسلمانوں کا کردار ہے، جو ہمارے اخلاق ہیں، وہ بالکل اس سے یکسر مختلف ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح بھی ہم نے حضور تاجدار کائنات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود قائم کی ہیں، ان کی خلاف ورزی کی، اس سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ اور سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہیں بھی غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، مگر آج سب سے زیادہ غرور اور تکبر جو ہے وہ علماء کے ہاں پایا جاتا ہے۔ تھوڑا علم جانتے ہیں، زیادہ غرور کرتے ہیں، تھوڑی بات جانتے ہیں، زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ آج اپنے علم پر غرور اور تکبر کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ بہت سارے علماء اور خاص طور پہ یوٹیوب پہ کام کرنے والے، دین کا کام کرنے والے لوگ، اور اپنے آپ کو دین کی خدمت، اپنے آپ کو دین کے خدمت گزار کہنے والے لوگ، اور اپنے آپ کو امت کو متحد کرنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ، اور اپنے آپ کو مسلکوں سے اور فرقوں سے ہٹا کر نئی قرآن و سنت کا درس دینے والے لوگ، وہ انڈائریکٹلی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی گفتگو کے اندر، اپنی واعظ کے اندر، تبلیغ کے اندر، اپنے میسج کے اندر، اپنے پیغام کے اندر، اپنی ویڈیوز کے اندر، اپنے خطابات کے اندر یکسر ایک طرف پھینک چکے ہیں۔ ان کی زبان، ان کا کردار وہ بالکل نہیں ہے جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جس کا درس قرآن و حدیث دیتے ہیں۔ مگر قرآن و حدیث کے فروغ اور تبلیغ دین کے فروغ کی مسند پر بیٹھ کر بھی انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حدود کو کراس کیا۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر مرد و زن، ایک عورتیں اور مرد جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو چکے ہیں، ہم ظاہری لباس مرد عورتوں جیسا اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہننے کو شوق رکھتے ہیں، اس طرح بھی ہم نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حدود کی مخالفت کی اور اس سے آگے بڑھ چکے۔ اسی طرح ہم جہاں پر مسلمانوں کی ڈومینیشن ہے، جہاں پر مسلمانوں کا اقتدار قائم ہے، اس معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ ہمیشہ سے برا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے ہمیں سبق نہیں ملتا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے کردار کے ذریعے سے اور اپنے حسن سلوک کے ذریعے سے کافروں کو اسلام کے اندر داخل کیا، جبکہ ہم ان پر ظلم کر کے، زیادتی کر کے، ان کے حق چھین کر ہم ان کو اسلام سے دور لے جا رہے ہیں، اسلام کے لیے ان کے
دلوں کے اندر نفرت پیدا کر رہے ہیں، یہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کو کراس کرنا ہے۔ اور اسی طرح فرقہ واریت ہے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اتحاد کا، اتفاق کا، باہمی ہم آہنگی کا، اتحاد و محبت کا، پیار کا درس دیا، مگر آج ہم اسی دین کے نام پر فرقوں میں، گروہوں میں اس طرح تقسیم ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد تو بڑی دور کی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سلام لینا بھی ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ اپنے آپ کو عاشق رسول، اپنے آپ کو متبع رسول کہتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ سلام لینا پسند نہیں کرتے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک نہیں ہے، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حدود نہیں ہے۔ ہم اس شعبے میں بھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ حدود کو کراس کر چکے ہیں، اور اللہ پاک فرما رہا ہے یہ دلوں کا تقوی نہیں ہے۔ جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ اسی طرح عبادات سے، ذکر اور اذکار سے روکنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کیا تھی کہ آقا علیہ السلام، حضور تاجدار کائنات، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، مگر آج ہم بہت سارے علماء اور نام نہاد دین کے خدمت گزار یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آپ فرض نماز پڑھ لو بس کافی ہے، اور کوئی اگر فرض نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر اذکار کرتا ہے تو اس کو بھی خلاف سنت، اس پر بھی لڑائیاں اور جھگڑے ہیں۔ یہ ہم ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اللہ، ایک طرف توحید کا نام لیا جاتا ہے اور دوسری طرف توحید سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار ہیں۔ یہ کوئی خدمت گزاری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، ذکر اذکار میں مشغول ہے، نوافل میں مشغول ہے، تو علماء کا کام ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ جتنا وہ اللہ کی عبادت کی طرف آئیں گے اتنی ان کے قلوب کی تطہیر ہوگی، اور اتنا ہی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب جائیں گے، اتنا ہی دنیاوی مفادات کو پس پشت ڈالیں گے، دین کی طرف آئیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے۔ مگر افسوس کہ ہم صرف اپنی ویڈیوز پر ویورشپ بڑھانے کے لیے دین کی وہ تباہی مچا رہے ہیں۔ بعض نام نہاد اسکالرز دین کی وہ تباہی مچا رہے ہیں جس کی مثال تاریخ کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر نہیں ملتی۔ ہر بڑے کی گستاخی، ہر اوپر والے کو تان و تشریح کا نشانہ بنانا، اور ڈھونڈ کر ان کے اندر جو خرابیاں تھیں، بینگ انسان ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے، جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے ڈھونڈ کر صحابہ کرام سے شروع ہوتے ہیں اور کسی کو معاف نہیں کرتے، محدثین کو معاف نہیں کرتے، مفسرین کو معاف نہیں کرتے، کسی کو معاف نہیں کرتے، ائمہ فقہ کو معاف نہیں کرتے۔ ان کے جو اس وقت کے تقاضے کچھ اور تھے، آج کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ انہوں نے جو بھی فقہی مسائل پر بات کی ہے وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق کی، اس وقت ضروری تھی، انہوں نے ضروری سمجھا اور اخلاص نیت کے ساتھ اس پر فتاویٰ دیے۔ مگر آج اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، تو آپ کو ان پر حسن ظن رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اسلام کی دشمنی نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ خدمت کے دوران اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ بتقاضا بشریت ہو سکتی ہے، ہر کسی سے ہو سکتی، یہ معصوم تو کوئی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، اور یہ ایسے بدبخت لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو بھی معصوم ماننے سے، غلطی سے پاک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام سے بھی اجتہادی غلطیاں ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ پتہ نہیں اس قوم کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اور کس طرح کا دین یہ دینا چاہتے ہیں۔ میں نوجوان نسل سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کو کبھی نہ سنا کریں، ایسے لوگوں سے بچیں۔ ان کو سنیں جو ادب سکھاتا ہے، جو احترام سکھاتا ہے، جو بڑوں کے سامنے سر جھکانا سکھاتا ہے، جو بڑوں بزرگوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے، اور یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہی صحابہ اکرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ پوری امت کے لوگ جو اکابرین تھے ان کا یہی طریقہ تھا کہ وہ ادب سکھاتے تھے، احترام سکھاتے تھے، دوسروں کے ساتھ اچھا، ہر بڑے کے سامنے سر جھکانا
سکھاتے تھے۔ سوال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، مسائل پوچھنا کوئی گناہ نہیں ہے، ڈسکس کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ دوسری اقوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو غیر مسلم آتے تھے تو آپ ان کے لیے بھی اپنی چادریں بچھا دیتے تھے۔ سرداران مکہ آتے تھے جو کافر تھے، ان کے لیے چادریں نہیں بچھاتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اخلاق تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ اور آج جس طرح کے مولویوں نے اور جس طرح کے ان نام نہاد مفکرین اسلام نے اور نام نہاد مبلغین اسلام نے جس طرح کا وتیرہ اپنایا ہوا ہے، یہ تو لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے والا وتیرہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے، حکم فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کبھی بھی تم میرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حدود سے آگے نہ بڑھو اور ان حدود کے اندر رہو۔ یہی دلوں کا تقویٰ ہے، یہی لوگ متقی ہیں جو اس حد کے اندر رہتے ہیں۔ جو اس حد سے کراس کرتے ہیں وہ تقوی والے لوگ نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ جو اس طرح جو آگے بڑھ رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ رہا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ سمیع علیم، اللہ ان کو سنتا بھی ہے اور ان کو جانتا بھی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی اور پکی اور خالص محبت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔